اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج بات کرتے ہیں حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب کے بیان کو لے کر۔ جی ہاں، انہوں نے بڑا بیان دیا ہے کہ ہم ایک اور مہابھارت نہیں چاہتے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جس دن مسلمان سڑک پر نکل آیا تو پھر کسی سے نہیں سنبھلے گا۔ یہ بیان ہے مولانا توقیر رضا خان صاحب کا، جو اتحاد ملت کونسل کے سربراہ ہے۔ انہوں نے صاف طور سے یہ کہا ہے، ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ جمعرات کے دن انہوں نے اپنے گھر پر، اپنی رہائش گاہ پر ایک پریس کانفرنس میں صاف طور سے یہ کہا، وزیر اعظم نریندر مودی کے خاموشی پر انہوں نے ان کا موازنہ، وزیر اعظم کا جو موازنہ ہے وہ دھرترشٹرا سے کیا، اور کہا کہ ملک کے حالات خراب ہونے کے باوجود ان کی خاموشی، وزیر اعظم کی خاموشی نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ ایکچوئل میں ابھی سب سے بڑا مسئلہ ہے مودی کی خاموشی کا، کہ مودی جی کی خاموشی ہی ان بھگوا آتنکیوں کے حوصلوں کو بڑھا رہی ہے، اور اب ہر کوئی اس بات کو محسوس کر رہا ہے۔ مولانا توقیر رضا صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ آخر ان کی خاموشی کب ٹوٹے گی، اور پھر انہوں نے یہاں تک کہ کہا ہے کہ جس دن مسلمان سڑک پر نکل آیا تو پھر کسی سے نہیں سنبھلے گا۔ اب جناب ظاہر بات ہے کہ ان کا یہ جملہ اب ہماری گودی میڈیا کے لیے تو بڑا زبردست جو ہے، یوں سمجھیے کہ ایک مواد مل گیا، کیونکہ گودی میڈیا کو چاہیے صرف ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم کرانے کے لیے۔ تو اب مولانا توقیر رضا خان صاحب کے اس جملے کو کافی زبردست انداز میں اچھالا جا رہا ہے، جبکہ انہوں نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں ایک اور مہابھارت قائم ہو، ہم اتحاد اور محبت کی فضا چاہتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو باہر نکلنا چاہیے اور بولنا چاہیے۔ مولانا نے اعلان کیا کہ اگر حالات نہ سدھرے تو عید کے بعد پھر بڑی تحریک شروع کرے گی۔ ایکچوئل میں حالات آپ سب دیکھ رہے ہیں، گجرات کے کھمباز سے لے کر، ہمت نگر سے لے کر، اور پھر مدھیہ پردیش کے کھرگون، اور کھرگون کے بعد دلی کا جہانگیر پوری، ان تمام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی پیٹرن استعمال کیا جا رہا ہے۔ مولانا نے کھل کر اس بات کا اظہار کیا کہ ایک ہی پیٹرن استعمال کیا جا رہا ہے، اور پھر نعرے بازی، مسلم محلوں میں آنا، مسجدوں کو نشانہ بنانا، بالکل نفرتی اور آتنکی نعرے لگانا، اور پھر اس کے ذریعے سے بھڑکانا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی بھی آدمی کب تک برداشت کرے گا۔ اس لیے مولانا نے کہا ہے کہ دیکھو مودی جی، بولو، ان آتنکیوں کو روکو، ورنہ جس دن مسلمان سڑک پر اتر آیا تو پھر یہ کسی سے نہیں سنبھلے گا۔ اچھا، بار بار کہہ رہا ہوں، یہ حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب کے جملے ہیں۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کی جو آتنکی گودی میڈیا ہے وہ ہمارے جیسوں کو بدنام کرنے کے لیے ہمارے آدھے جملے اٹھاتی ہے، اور لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ میرے جملے نہیں ہیں۔ آتنکی میڈیا اس بات کو سمجھ لے، کیونکہ سب سے زیادہ نفرتیں تمہاری وجہ سے ملک میں پھیل رہی ہے۔ تو اب مولانا توقیر رضا صاحب نے کہا ہے کہ مسلمان اگر سڑک پر نکل آیا تو پھر کسی سے نہیں سنبھلے گا، اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اگر حالات نہ سدھرے تو پھر عید کے بعد ہم بڑی تحریک شروع کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں کے ووٹوں پر اپنا وجود بنانے والی اپوزیشن جماعتیں آج خاموش ہے۔ اب اتر پردیش میں اپوزیشن پارٹی کون سی ہے بڑی؟ سماجوادی پارٹی، اکھلیش یادو۔ اب اکھلیش یادو کو مولانا نے نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے، انہوں نے مسلمانوں سے بھی کہا ہے کہ وہ اس کا چہرہ پہچان لیں اور انہیں ووٹ نہ دیں۔ جی ہاں، وہ اس کا چہرہ پہچان لیں اور انہیں ووٹ نہ دیں،
کیونکہ اپوزیشن، جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ سب کے سب پوری طریقے سے مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کو لے کر بالکل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ مولانا توقیر رضا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سماج وادی پارٹی کے ٹکٹ پر جو ودھایک جیت کر آئے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں، ان کو مسلمانوں نے ہی ووٹ دے کر جتایا ہے، اس میں سماج وادی پارٹی کا کوئی رول نہیں ہے۔ پھر بھی سماج وادی سربراہ RSS، ED اور CBI کے ڈر سے خاموش ہے۔ یعنی اکھلیش کو سیدھا نشانہ بناتے مولانا توقیر رضا نے کہا کہ RSS، ED اور CBI کے ڈر سے یہ خاموش ہے، مسلمانوں پر ہو رہے ظلم پر ان کی زبان سے ایک لفظ ہمدردی کا نہیں نکل رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اب سماج وادی پارٹی سے دوری بنا لے۔ مولانا توقیر رضا نے تمام سیکولر اور مسلم MPs، ممبران پارلیمنٹ، MLA سے اپیل کی کہ وہ استعفیٰ دیں اور سڑکوں پر نکل آئیں۔ اگر وہ اپنی پارٹی کے ایجنڈے کے پابند ہیں اور مسلمانوں کی آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں تو خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہنے سے نہ صرف ملت کو نقصان پہنچے گا، قوم کو نقصان پہنچے گا، بلکہ ملک کو بھی نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پھیلانے والوں کے حوصلے ابھی بلند ہے۔ مذہبی جلوسوں سے ہتھیار لہرانے والے اب اپنے آقاؤں کے قابو سے باہر آ چکے ہیں، یعنی اب اپنے آقا کے بھی ہاتھ میں نہیں رہے۔ اسلحہ چھوٹے بچوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، مسجدوں میں بھگوا جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، مسلم علاقوں میں گھس کر ناشائستہ گندے گندے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود حکومتیں فسادیوں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے مسلمانوں کے خلاف فرضی مقدمے لکھوا رہی ہے، مسلمانوں کی جائیدادوں اور کاروبار پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ کوئی مجرم ہے تو اس کی جائیداد ضبط کی جائے، بلڈوزر چلا کر ملک کا نقصان کیا جا رہا ہے۔ اور مولانا نے ہنومان چالیسا پر بھی کہا کہ ہنومان چالیسا ہندوؤں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، ہندوؤں کے مذہبی عقیدے سے ہنومان چالیسا پڑھنے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن سیاسی مقاصد کے لیے، راجنیتی کے لیے، گھٹیا نیچ راجنیتی کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہنومان چالیسا کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے لوگ اپنے ہی مذہب کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ملک کے ساتھ مذہب کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ دلی کے مسلمانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کیجریوال کو ووٹ دیا تھا، اب جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو کیجریوال بھی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے، وہ متاثرین کو معاوضہ دے۔ تو مولانا توقیر رضا خان صاحب نے بڑے ڈیرنگ کے ساتھ میں ان تمام باتوں کو کیا ہے اور صاف طور سے کہا ہے کہ ہم ایک اور مہابھارت نہیں چاہتے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے حکومتوں سے کہ دیکھیں برداشت کرنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اگر مسلمان کی برداشت سے باہر ہو گیا اور مسلمان اگر سڑک پر نکل آیا تو پھر کسی سے نہیں سنبھلے گا۔ مولانا توقیر رضا خان صاحب نے بڑے ڈیرنگ کے ساتھ یہ بیان دیا ہے، لیکن اب گودی میڈیا ظاہر بات ہے کہ اس کو بھی بالکل الگ انداز میں بیان کر رہی ہے، جبکہ انہوں نے کلیئر پکچر رکھا ہے کہ یہ جو حالات ہے اب یہ حالات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں، برداشت کی حد ہوتی ہے۔ اگر ہماری قوم برداشت سے باہر نکل گئی اور سڑک پر آ گئی تو پھر کسی سے نہیں سنبھلے گی، جس سے ملک کے امن شانتی کو نقصان پہنچے گا اور ملک تباہی کی طرف جائے گا۔ اس لیے انہوں نے کھل کر نریندر مودی سے کہا ہے کہ باہر نکلو میاں اور بولو، جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔